اسلام نے جو نظریہ پیش کیا تھا، سورہ بقرہ میں وقال لہم نبیہم ایک واقعہ بیان کیا ہے، بنی اسرائیل نے حضرت شمویل علیہ السلام سے کہا کہ ہمارا کوئی بادشاہ ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک تو ٹھیک تھا، بنی اسرائیل کے حالات صحیح تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں عمالقہ قوم نے ان کے اوپر قبضہ کر لیا۔ ایک ظالم بادشاہ آیا ان کے اوپر جس کا نام تھا جالوت۔ جالوت نے ان کے اوپر ظلم کیا، ان کے شہروں پہ قبضہ کیا اور ان کے لڑکوں کو پکڑ کے غلام بنا دیا۔ اب یہ لوگ جو ہے دوسرا جو پیغمبر آیا حضرت شمویل علیہ السلام، ان کے پاس آئے کہ اللہ کے پیغمبر ہمارا کوئی بادشاہ چن لیں، ہم عمالقہ قوم سے لڑائی کریں۔ کہا کہ تم لڑائی کرو گے؟ وہی تو ہو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا، تم سے کہا تھا کہ عمالقہ قوم سے جہاد کرو، تو اس وقت تم نے کہہ دیا تھا کہ ہم تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اور تیرا اللہ جا کے لڑو۔ وہی تو ہو نا تم لڑو گے؟ کہا ہم لڑیں گے اس لیے کہ ہمارے بیٹوں کو غلام بنایا جا رہا ہے، ہمارے شہروں پہ قبضہ کیا جا رہا ہے، اس لیے ہمیں لڑنا ہے اب۔ تو کہا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بادشاہ کا انتخاب کر لیا ہے۔ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، تمہارے لیے اللہ نے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ تو طالوت قالوا انا یکون لہ الملک علینا، وہ ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو رنگریز غریب آدمی، پانی پلانے والا غریب، وہ کیسے ہمارا بادشاہ؟ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، ارے بادشاہ کے حقدار تو ہم زیادہ ہیں۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، اس کے پاس تو مال بھی نہیں ہے۔ تو حضرت شمویل علیہ السلام نے جواب دیا، قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے چنا ہے تم پر ان کو، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، مال نہیں ہے تو کیا ہوا؟ وہ جسم میں اور بسطۃ فی العلم، علم میں اور جسم میں وہ تم سے بڑے ہوئے۔ تو جو ہمارے صدر کے لیے یا ہمارے نیتا کے لیے جو پہلی چیز ہونی چاہیے وہ قرآن کہتا ہے علم ہونا چاہیے۔ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکومت دی تو پہلے علم دیا، سلیمان علیہ السلام کو حکومت دی تو پہلے علم دیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے تخت پہ بٹھایا لیکن پہلے انہیں علم، تو پہلی چیز کا علم۔ اگر مال نہیں ہے تو کیا ہوا؟ آج کل مال دیکھ کر ہی پھر کہتے ہیں وکاس نہیں ہو رہا ہے۔ وکاس کہاں سے ہوگا؟ وہ ایم ایل اے صاحب کروڑوں روپے خرچ کر کے تو وہاں پہنچے ہیں، جیتے ہیں۔ اب یہ 5 سال میں تو اپنا ہی کوٹا پورا کریں گے، جو خرچ کیا ہے وہی وصول کریں گے۔ سرپنچ جیتا ہے 5 سال کے لیے اور 1 کروڑ روپے کا خرچ کر کے جیتتا ہے، تو 5 سال میں کتنا آتا ہے سرپنچ کے پاس میں؟ اتنا ہی، وہ اپنا جو ہے خرچہ جو کیا تھا وہی وصول کرے گا، اور پھر پبلک جو ہے چلاتی رہے گی ہمارا وکاس نہیں ہوا، وکاس نہیں ہوا۔ تو قرآن نے کہا تھا مالداری نہیں، صدر کے اندر علم دیکھو۔ اور جسم کا کیوں کہا؟ کہ تمہارا جو طالوت بادشاہ ہے نا، وہ جسمانی اعتبار سے بھی تم سے زیادہ ہے، اس لیے کہ جسمانی طاقت بہادری کی علامت ہے کہ تمہارا لیڈر بہادر بھی ہونا چاہیے تاکہ تمہارے مدعے آگے رکھے۔ لوک سبھا میں اور ودھان سبھا میں تمہارے مدعے ہی نہیں رکھے جائیں گے، ڈرپوک کو تم بنا دو گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ تو قرآن نے کتنی بہترین نشانیاں بتائی کہ نیتا کے اندر، صدر کے اندر، بادشاہ کے اندر باقی کچھ ہو یا نہ ہو، یہ 2 چیزیں ہونی چاہیے، ایک تو علم ہونا چاہیے اور دوسرا بہادر ہونا چاہیے، بزدل نہیں ہونا چاہیے۔ تو خیر، اسلام سیاست سے منع نہیں کرتا، بلکہ سیاست میں اس وقت مسلمانوں کو مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔